بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں ان پیج۔ ان پیج ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ اردو کمپوزنگ کے لیے بہت ایک اہم سافٹ ویئر ہے، اور خاص کر دینی طبقہ علماء طلباء کے لیے یہ ایک بہت اہم سافٹ ویئر ہے۔ اس کے ذریعے ہر قسم کمپوزنگ وغیرہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اردو، عربی اور فارسی اور پشتو، یہ تمام زبانوں کے اگر آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں، کوئی خط ہو، کوئی کتاب وغیرہ ہو، تو آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اس سافٹ ویئر کے استعمال کرنے میں تقریباً 11-12 سال ایکسپیرئنس ہے۔ تو 11-12 سال کا ایکسپیرئنس آپ لوگوں کے ساتھ بالکل سادہ سمپل اردو میں، جس میں انگلش وغیرہ کا کوئی مشکل لفظ استعمال نہ ہو تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے آسانی سے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سکھاؤں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ان پیج کا کوئی بھی پروگرام ہے تو اس کو اوپن کریں گے۔ اوپن کرنے کے لیے اس کے آئیکن پر ڈبل کلک کریں گے۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کا پہلا اسکرین کھل جائے گا، جس میں ہم آئیں گے پریفرنسز پہ۔ تو انسٹال کرنے کے بعد اس کا کی بورڈ کچھ الگ سا ہوگا، مونوٹائپ کی بورڈ ہوگا۔ تو مونوٹائپ کی بورڈ ایسا کی بورڈ ہے کہ اس کا استعمال تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم کریں گے اس میں فونیٹک کی بورڈ۔ فونیٹک کی بورڈ یہ ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ جو اردو کے حروف تہجی ہے، تو بالکل انگلش کے جیسے کہ الف ہے تو الف اے پر ہے، اور با ہے تو با ہے بی پر۔ تو وہ کی بورڈ بہت آسان ہے۔ تو اس میں ہم آئیں گے پریفرنسز کے مینو میں، بالکل سب سے نیچے کی بورڈ پریفرنسز پہ۔ اس میں میرے پاس پہلے سے فونیٹک کی بورڈ سلیکٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس فونیٹک کے بجائے ہو مونوٹائپ، تو آپ مونوٹائپ کے بجائے کر دیں فونیٹک۔ ہاں، اس کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو، کوئی لفظ مشکل پڑے کہ یہ لفظ اب کون سی کی پر ہے، کون سی بٹن پر ہے، تو آپ فونیٹک کی بورڈ ویو میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے لیے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ فلاں لفظ فلاں بٹن پر ہے۔ اس میں جو نیچے والے حروف ہے، جیسے کیوں پر قاف لکھا ہے، ڈبلیو پر واو، اور ای پر عین وغیرہ، جیسے اے پر الف، ایس پر سین، تو یہ اس کی بورڈ پر خود بخود یہ الفاظ ہے۔ ہاں، اگر یہ اوپر والے الفاظ جو ان سے ہے، جس میں اے کے سامنے مد لکھا ہے، ایس کے سامنے صاد اور وغیرہ ذالک، تو ان اوپر والے الفاظ کے ساتھ ہم نے اس لفظ کے لکھنے کے لیے شفٹ کی بٹن، جو یہ بٹن ہے شفٹ والی، شفٹ کا بٹن پریس کر کے دبا کے، اس کے بعد مطلوبہ لفظ والا بٹن، اگر ہم نے صاد لکھنا ہو تو شفٹ دبا کے اس کے بعد ہم اس کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے پاس ایس لکھا جائے گا۔ اگر یہ آپ اس میں کوئی لفظ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر یا آپ اس کو اپنے لیے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے پاس کاغذ پر رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کو میں اب کلوز کرتا ہوں اور اس کو اوکے کرتا ہوں۔ اوکے کرنے کے بعد میں آتا ہوں فائل پہ۔ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کتاب کا سائز مجھے یہاں سے اس کے لیے نیا فائل بنانا، اور اس کتاب کا سائز یہاں سے بنانا پڑے گا مجھے۔ تو یہ ہے نیو میں آ کر اس میں یہ پیج کے نیچے یہ ہے مختلف پیجز ہے، مختلف صفحات ہے۔ تو ان صفحات میں یہ ہے A4، A5، B4، B5، اس کے اوپر لیٹر وغیرہ، لیکن ہم نے اس میں کرنا ہوگا A4۔
کیونکہ ہمارے پاس پرنٹنگ کے لیے جتنے صفحے جتنی کاغذات مارکیٹ میں میسر ہے تو اکثر اس میں A4 ہوتے ہیں، تو A4 سائز پہ تھوڑی سی آسانی ہوگی. تو A4 ہو گیا یہاں سے. اس کا جو عام طور ہمارے پاس مطلب کتابیں ہوتی ہے، عام طور جو خطباتی کتابیں ہو گئی یا اس طرح کی عام کتابیں ہو گئی. تو اب اس کے بعد ہم نے اس کا جو بارڈر ہے، یعنی جو لکھائی کے لیے جو بالکل مین جگہ ہوتا ہے، ہم نے اس کا تعین کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم آئیں گے مارجنز پہ، اور یہاں پر یہ بھی ہے انچز میں، یعنی انچز میں ہے. اس کا حساب اگر مجھے لگانا ہوگا تو انچز میں لگانا ہوگا. یہ عام طور آپ کے پاس انچز میں نہیں ہوگا. جب آپ انسٹال کریں گے این پیج پروگرام تو یہ انچز میں نہیں ہوگا، یہ ملی میٹرز میں